السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عدالتی سطح پر عمران خان صاحب کو ایک بڑی فتح نصیب ہوئی ہے، اور معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک عدالت بلکہ دو مختلف عدالتیں۔ ایک عدالت جہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک انتہائی اہم مقدمے کی سماعت کی ہے، اور ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار انہوں نے ایک انتہائی اہم فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا آج اناؤنس کیا ہے، اور دونوں ہی فیصلوں میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ یوں کہیے کہ ایک بریدنگ سپیس ضرور ملی ہے۔ اور میری دانش میں، کیونکہ میں کورٹس کو کور کر رہا ہوں اور ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور کس طرح عدالتیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں موجودہ ملکی صورتحال کو دیکھ کر، اور اس تمام تر پہلو کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب موجودہ صورتحال میں جب عمران خان صاحب زیر عتاب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعلان جنگ ہے ریاست کا، اس دوران عدالتوں کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے، اور ایک مثبت چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس پر آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں ایک درخواست آئی تھی سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے مشاورت کی۔ جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے ایک درخواست کی تھی کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان صاحب سے، وہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اور جو انتخابی عمل ہے اس پر ان سے کچھ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر وکلاء بھی ہیں جو عمران خان سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں، مگر ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ آج اس درخواست پر سماعت ہوئی ہے، اور پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر کو مشاورت کی اجازت دے دی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں اب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی بیرسٹر گوہر کی، اور یہ عدالت کا حکم ہے جو ایک بڑی مثبت چیز ہے۔ اور اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے، اور انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ مشاورت کی مخالفت سے نگران حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے۔ یہ واقعی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو آج عدالت نے جس کو ایڈریس کیا ہے، کہ نگران حکومت کیوں کر اور کیسے ایک سیاسی جماعت کے خلاف عدالت میں آ کر اپنا موقف لیے کھڑی ہے۔ یہاں پر نہ صرف عدالت نے ان کو باور کرایا بلکہ عدالت نے سرزنش بھی کی۔ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، پیش ہوئے ہیں، اور آج جو شعیب شاہین صاحب ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کے 700 ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے مشاورت درکار ہے، اور نئے اور پرانے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب اور بیرسٹر گوہر، ان کے درمیان ٹکٹوں کے معاملے پر مشاورت ایک بنیادی حق ہے۔ اور دوران سماعت یہ دیکھا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کی مخالفت کی، قابل سماعت قرار دینے کی مخالفت کی۔ ان کی نظر میں یہ درخواست ہے ہی ناقابل سماعت، جس پر عدالت نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان کی سرزنش کی، ان پر اظہار برہمی کیا، اور پھر یہ استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا۔ یہ اس نوٹ کی بات کر رہے ہیں جو حال ہی میں آپ کو معلوم ہے جو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ایک 3 رکنی بینچ نے ان کی درخواست کو نہ صرف منظور کیا بلکہ اس کے اوپر جو پراپر ڈائریکشنز ہیں وہ بھی پاس آن کی، الیکشن کمیشن کو ہدایات دیں، اور ان سے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کی جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس عدالتی حکم پر بھی عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا۔ اب اس عدالتی فیصلے میں جو جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تھا، اس کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ کا ایک اضافی نوٹ تھا جو کافی طویل تھا، اور اس میں انہوں نے بہت سے پہلوؤں پر بات کی، روشنی ڈالی، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس بارے انہوں نے کھل کر بات کی تھی، اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی۔ اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ فارمر کولیگ بھی ہیں جسٹس اطہر من اللہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک نوٹ جسٹس اطہر من اللہ کا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے بعد آپ مجھ سے بھی اپنے خلاف کوئی نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں وارننگ تھی حکومت کو، نگران سیٹ اپ کو،
کہ آپ لوگ اپنا کام جو آپ کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے یا جو آپ کو تفویض کیے گئے ہیں اختیارات، آپ ان کو استعمال کریں. آپ اپنے کام سے جو آپ کا ایک لمٹ ہے اس کو ایکسیڈ نہ کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل کا آفس ہے یا ایڈوکیٹ جنرل کا آفس، وہ نگران حکومت کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں اور انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے. نگران حکومت کی زیر نگرانی اب ایک خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور آبزرویشنز ہیں ایک سٹنگ جو کورٹ کے جج ہیں ان کی جانب سے. اور بہرحال عدالت نے اب پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی سابق چیئرمین عمران خان صاحب سے ٹکٹوں کے معاملے پر جو مشاورت کی درخواست تھی اس کو منظور کر لیا ہے اور ان کے اس درخواست کو نمٹا بھی دیا ہے اور ڈائریکٹ کر دیا ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ وہ اس ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کریں اور یقینی بنائیں کہ یہ ملاقات ان کے درمیان ہونی چاہیے. اب آتے ہیں ایک اور پہلو جو اب ہمارے جو ارسطو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو صحافی بھی ہیں اور ارسطو بھی ہیں پارٹ ٹائم، وہ تبصرے فرما رہے ہیں دونوں سائڈز پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی لوگ کر رہے ہیں. ایک لا حاصل قسم کی گفتگو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر عدالت یہ حکم دے رہی ہے کہ ایک نااہل شخص وہ مشاورت کے عمل میں حصہ لے سکتا ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، تو کل جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے اس وقت سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں کیوں کر جو سینٹ کے الیکشنز میں ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے اس پر الگ ایک رائے دی تھی اور اس وقت جو ان کے فیصلے تھے نواز شریف صاحب کے ان کو غیر مؤثر کر دیا تھا. تو یہ ایک کھلا تضاد نہیں ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر کہی تھی جب ہم سپریم کورٹ میں ہی موجود تھے اور یہ فیصلہ آیا تھا کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے کرنے کا ہے نہیں اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بھلے ہی نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے ہیں مگر ان کا حق ہے، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں. نواز شریف کی پارٹی ہے نواز لیگ. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جماعت ہے. اگر عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے مائنس کر دیں تو پاکستان تحریک انصاف کا میری نظر میں کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اب اگر عمران خان صاحب سے مشاورت کیے بغیر ہی ٹکٹ دے دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پھر بنیادی حقوق جو ہیں وہ باقی میں آپ ان کو سلب کر رہے ہیں. اور یہ جو فیصلہ ہے میرے نظر میں، جو میں نے ویڈیو کے آغاز میں بات کی کہ مجھے اب آئندہ کے لیے پاکستان کے جو حالات ہیں، جو جمہوریت ہے پاکستان میں، وہ پنپتی نظر آ رہی ہے. اور یہ ایک عدالتی فیصلہ جو آج کا ہے، یہ اس میں ایک امید کی کرن ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک ایسے فیصلے کے ہوتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ دینا ایک بڑی بولڈ موو ہے. اور ایک کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج وہی ججز ہیں جن کو معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ٹرول کرتے رہے ہیں. یہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، یہی جسٹس اطہر من اللہ ہیں جن کو ٹرول بھی کیا جاتا رہا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، صرف پی ٹی آئی نہیں، نون لیگ بھی. اور جس پارٹی کے خلاف ان ججز کی جانب سے فیصلے آئے ہیں انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. باوجود اس کے ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ آج یہی ججز صاحبان ہیں جو حق پر کھڑے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے کہ درست چیز ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے سامنے سائل کون ہے، درخواست گزار کون ہے، فریادی کون ہے. وہ دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون کیا کہتا ہے، بنیادی انسانی حقوق کیا کہتے ہیں، کیا کسی کے حقوق سلب ہو رہے ہیں یا نہیں. اور جو آبزرویشنز اپنے نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ نے دی ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپیز کرنے کے لیے تو نہیں دی، انہیں جو چیز مناسب لگی، جو آئین اور قانون کی روشنی میں ان کو مناسب لگی، انہوں نے کہی. اور یہی ججز کا اصل کام ہے جو کرنا چاہیے. اور آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نظر آ رہا ہے کہ انہیں بھی سب کچھ پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل درست ہے. اس فیصلے کو تنقید کرنا اس فیصلے پر مجھے سمجھ نہیں آتا. ہاں، جو فیصلہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس وقت کیا تھا، بھلے ہی آپ اختلاف کریں نواز شریف صاحب کے نظریے سے، ان کی سوچ سے، مگر وہ فیصلہ بھی درست نہیں تھا، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح آج کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل درست ہے. اب آتے ہیں ایک اور بڑا فیصلہ، جسٹس بابر ستار. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے طرز پر مختلف اہم مقدمات سن رہے ہیں اور بڑے اہم فیصلے دے رہے ہیں. ان کے سامنے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار،
ان کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کا مقدمہ تھا، اور اس پر انہوں نے ایک فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا جو آج انہوں نے سنایا ہے، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO جاری کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ 3 MPO کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواستیں منظور کر لی ہیں، اور 3 MPO اختیارات کا جو 1980 کا قانون ہے اسے بھی غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس پر ابھی تفصیلی فیصلہ غالباً نہیں آیا، جیسے آئے گا اس کو پڑھ کر مزید بھی وضاحت ہوگی کہ جسٹس بابر ستار نے یہ جو آج فیصلہ دیا ہے یہ کس بنیاد پر دیا ہے، اور کیا صرف اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر سے متعلق ہی ہے یا پاکستان بھر کے جو کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، ان سے متعلق ہے۔ تو یہ آج کی میری نظر میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو بلوچ مظاہرین ہیں ان سے متعلق بھی ایک بڑا اہم آج فیصلہ ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بلوچ مظاہرین کی جو گرفتاری ہے اس کا کیس نمٹا دیا ہے، اور اس میں آپ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وفاقی حکومت ہے یا ہمارا جو نگران سیٹ اپ ہے یا جو انتظامیہ ہے، انہوں نے فائنلی جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے، جو بلوچ مظاہرین تھے، جو اپنا ایک بنیادی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا، ان کو غیر قانونی طور پر نہ صرف حراست میں لیا گیا، ان کو ہراساں بھی کیا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ ہمارے کئی سینئر صحافی، بھلے ہی وہ حامد میر ہوں، عاصمہ شیرازی ہوں، کئی اور لوگ وہ وہاں پر گئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، ان کا کیس لے کر گئے عدالتوں میں اور عدالتوں سے پلیڈ کیا، اور اب فائنلی عدالتوں کی انٹرونشن کے بعد ہی اور پھر اگین جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے وقتی اس فیصلے کی بنیاد پر اب انتظامیہ مجبور ہوئی، اور انتظامیہ نے ان تمام جو مظاہرین ہیں ان کو رہا کیا، اور آج ان کے وکلاء بھی عدالت میں کھڑے ہو کر ان کا شکریہ ادا کرتے رہے، اور بالخصوص عدالتوں کا اور عدالتوں کو ہی امید کی کرن بھی قرار دیا گیا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار بھی کیا کہ کیا عدالتیں امید کی کرن ہیں؟ مگر بدقسمتی یہی ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں ہمیں عدالتیں ہی، اور وہ بھی چند امید کی کرن ان میں ہمیں نظر آتی ہے، ادروائز تو اب یہاں پر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مگر کچھ عدالتیں آج بھی ایسی ہیں جو آئین اور قانون کی روشنی میں اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی بات ہو رہی ہے، کس طرح بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا عین انتخابات سے چند روز قبل، اور اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو PTI نے چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس پر آپ کہہ سکتے ہیں ایک حکم امتناع دے دیا، اور کہا کہ ہم اس پر تفصیلی سماعت کریں گے، مگر تا وقت جب تک دوبارہ سماعت ہوتی ہے اس وقت تک اس پر حکم امتناع ہے، یعنی الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا گیا، اور اس کے اگینسٹ الیکشن کمیشن نے خاموشی رکھی۔ الیکشن کمیشن 2 سے 3 دن تک مکمل طور پر خاموش رہا۔ یہ تاثر ضرور ملتا رہا کہ الیکشن کمیشن شاید پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں آئے گا، اور آج ہماری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا، بلکہ پشاور ہائی کورٹ میں ہی جو انٹرا کورٹ اپیل کی ریمیڈی ہے اس کو اویل کیا جائے گا، اور انٹرا کورٹ اپیل کے اندر پشاور ہائی کورٹ سے ہی یہ استدعا کی جائے گی کہ اس سٹے کو ویکیٹ کیا جائے، اور جو بلے کا نشان واپس پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا ہے وہ ان سے لے لیا جائے۔ دراصل استدعا یہ ہے۔ بظاہر یہ معاملہ اب طول پکڑے گا، اور اگر سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی یہ آتے تو جلدی کنکلوڈ ہو سکتا تھا یہ معاملہ، مگر شاید الیکشن کمیشن اب لمبی ریس دوڑنا چاہتا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ مزید طول پکڑے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آج انٹرا کورٹ اپیل کی ریمیڈی اویل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ممکنہ طور پر اب نیکسٹ ویک میں وہ پشاور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کریں، ہو سکتا ہے آج یا کل بھی کر سکتے ہیں، ادروائز نیکسٹ ویک میں ہی یہ کیس انٹرا کورٹ اپیل کی صورت میں اگر ٹیک اپ ہوا، کیونکہ الیکشن میٹر ہے، جلد ہی ٹیک اپ ہو بھی جائے گا، تو نیکسٹ ویک میں ہوگا، اور اس کے بعد ایونچولی یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے گا، مگر اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اور یہ ایک اور اگر اس کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے
کہ آج اگر انٹرا کورٹ اپیل کی ریمیڈی الیکشن کمیشن اویل نہ کرتا اور ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں جاتا تو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان بھی یہ سوال اٹھا سکتے تھے، گو کہ آج کل لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ اس طرح کا سوال پوچھے، مگر پھر بھی سپریم کورٹ یہ سوال پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو دستیاب ایک ریمیڈی تھی انٹرا کورٹ اپیل کی، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو آپ پشاور ہائی کورٹ میں ہی چیلنج کر سکتے ہیں، آپ نے کیوں نہیں کی؟ شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے کی ہے، مگر بظاہر ان کی انٹینشنز یہی ہیں کہ اس معاملے کو مزید کھینچا جائے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے کو کس طرف لے کر جاتی ہے، اور کیا انتخابات کا جو انعقاد ہے 8 فروری کو وہ یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ دیگر کئی اہم معاملات کو نظر انداز کر دے گی۔ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے آج اس ہفتے کا آخری ورکنگ ڈے تھا، اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنے اور اس عدالتی فیصلے کے خلاف اس عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اور اس کا سماعت کے لیے مقرر نہ ہونا پی ٹی آئی کے لیے کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکر کا باعث ہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ان کے حقوق ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں، اور وہ کوئی فیور نہیں مانگ رہے عدالتوں سے، بس وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، تمام جو فریقین ہیں جو انتخابی عمل میں حصہ لینے جا رہے ہیں ان کو برابر مساوی جو اپرچونٹیز ہیں وہ پرووائڈ ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں انشور کرانا پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے یا اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا کام ہے، اور دیکھتے ہیں اب آئندہ ہفتے کی جو کاز لسٹ آئی ہے میں نے اس پر ایک سرسری نظر دوڑائی ہے، اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس پر مزید تفصیلات سے شیئر کریں گے۔ ابھی تک میری نظر میں پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ یا وہ توہین عدالت کی درخواست جو انہوں نے الیکشن کمیشن اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف دائر کی ہے اس کو مقرر نہیں کیا گیا، نہ ہی توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان صاحب کی اپیل ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک میں سپلیمنٹری جو کاز لسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہی ان دونوں کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے، ممکنہ طور پر لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جائے، جس کا اشارہ جسٹس سردار طارق مسعود اپنی ایک سماعت کے دوران دے چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔